اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور جناب آدم حج کو جانے لگے، اور اس کے بعد آپ نے جناب حابیل کو امانت کے طور پر جو آپ کے پاس چیزیں تھیں وہ عطا کر دیں۔ جناب قابیل اس بات سے ناراض تھے کہ حابیل کی نظر قبول ہو گئی ہے، تو ایک دن شیطان ان کے پاس آیا کہا اور کہنے لگا کہ تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی، تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر فخر کرے گی، یہ کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جس کی نظر قبول ہوئی اور جو آدم کے خلیفہ تھے، اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح سے محروم رہا۔ قابیل نے کہا یہ تو بالکل درست ہے، ہم کیا کریں؟ شیطان نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو، جب وہ قتل ہو جائیں گے تو وہ آدم تمہیں اپنا خلیفہ اور جانشین بنا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں، اور انہوں نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پہ لٹایا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا، اور قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے پوچھا میری خطا کیا ہے کہ جس کے بدلے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جناب آدم علیہ السلام نے تمہیں جانشین بنایا ہے اور تمہاری ہی قربانی بھی قبول ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اس میں میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے قتل کروں گا کہ تمہاری نسل میری اولاد پر فخر کرے گی۔ تو جب وہ حد سے زیادہ تنگ کرنے لگے تو جناب حابیل وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اب وہ جنگل میں آ گئے ہیں، لیکن قابیل ان کے تعاقب میں رہے، یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرے کے اس مقام پر جس جگہ جامع مسجد بنی ہوئی ہے، حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا اور ان کے قریب گئے اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر جناب حابیل کے سر پر دے مارا اور ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن حابیل قتل ہوئے وہ آخری چہار شنبہ تھا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں فضا بدل گئی، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا اور درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔